دیکھیں 3 چیزیں بائبل میں نا 2 چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور اتنا پیارا پزل کمپلیٹ ہوتا ہے. بک آف ریولیشن کے اندر ایک آخری کتاب ہے انجیل کی, 7 سال تک انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں اتر سکیں گے. ہمیں نظر آ رہے ہوں گے دنیا میں نہیں اتر سکیں گے, ہمیں نظر آ رہے ہوں گے, ہم ویٹ کریں گے, ہماری بات سن سکیں گے, ہم ان کو سن سکیں گے, اور دنیا میں اتر نہیں سکیں گے. دیٹس دا ایج آف ٹریبولیشن, کہ پیپل آر ناؤ, ہم کو یقین ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, ہم سچے تھے, دیکھ لو آ گئے ہیں, اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بک آف ریولیشن میں لکھا, پڑھیں گوگل کریں, سب سے چھوٹی کتابوں میں سے کتاب ہے, یو گو تھرو اٹ, سچ اے ڈیلیشیس اسٹڈی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. یہاں تک تو ایک اور بات بھی, میں پوری پہلے انجیل کا تفسیر پورا کر لوں. اب عیسیٰ ابن مریم آسمان میں بادل کے اوپر ہے لٹرلی. دیکھیں وہ نہیں آپ ہوا میں بات کرتے, وہ جو تصویر بنانی ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ بادل میں ہے, نظر آ رہے ہیں ہمیں, اور ان کی ایک چھوٹی سی قوم ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھی ہیں. جیسے وہ ہوں گے اوپر تو لوگ ان سے پوچھیں گے آپ نیچے کیوں نہیں آ رہے, تو انہوں نے کہا ابھی اصلی فتنہ آنا ہے, اس کا ویٹ ہو رہا ہے. اور اتنے میں نیچے سے یاجوج ماجوج, گوگ اینڈ میگوگ, لیٹ لوز کا لفظ ہے ادھر بھی, کھول دیے جائیں. جیسے ہی یاجوج ماجوج نیچے سے گزریں گے تو پھر عیسیٰ ابن مریم اوپر سے آگ, بادل میں سے آگ برسے گی, اور یہ تب کہیں جا کے مریں گے. تب تک گوگ اینڈ میگوگ ول ہیو کریٹڈ اور بروک ہیل آن پلانٹ. یہ بک آف ریولیشن ہے. ابھی نہ میں نے اللہ کے رسول کی بات کی ہے, نہ قرآن کی بات کی ہے, نہ مسلم اسکالرز کی. ان کے مجسمے تک لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ انگلینڈ میں ایک خالی گوگ کا تو ایک شہر ہے, تو وہ کہتے ہیں گوگ فرام میگوگ نا, اصل میں نہیں کہیں لکھا ہوا گوگ فرام میگوگ. یہاں تک کہ میں نے ایک اسکالر کو دیکھا, اس نے کہا بھائی لکھا ہی گوگ فرام میگوگ ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے, بک آف جینیسس میں تو گوگ فرام میگوگ ایسے نہیں لکھا ہوا, یا تو ہبرو نہیں آتی ان کو, اس لیے شاید ایسی بات کر دیتے ہیں. بہرحال اب بک آف ریولیشن یہاں تک سمجھ آ گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب پوری طریقے سے دجال کو مارنے کے بعد, سارا کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد, پورا پیغام پہنچا چکے ہوئے ہوں گے, اور دنیا امن کی طرف پوری طریقے سے ہوگی, لوگ جنگ و جدل ختم کر چکے ہوں گے, ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کا دین پہنچ چکا ہوا ہے, کہ اللہ کی وحی ہو جانی ہے عیسیٰ ابن مریم کو کہ ہم نے یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا, تو اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دجال جیسی چیز کو مار دیا مگر تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اپنی قوم کو کوہ طور پہ لے کے جاؤ. اب یہ وہ کوہ طور نہیں ہے جو ایم بی ایس کہتے ہیں میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ کوہ طور ویسے بھی نہیں ہے, وہی نا, وہ کوہ طور پہ جائیں گے, اور ان کی قوم اب کوہ طور پہ اوپر گئے, ٹھیک ہے, کوہ طور کے اوپر گئے. یاجوج ماجوج دنیا کی سب سے بڑی قوم, خرب لوگ ہیں جو میرے خیال سے آسمان سے اتر رہے ہیں, مگر ان کے خیال سے دنیا میں سے کہیں سے اتر آئے, ٹھیک ہے, نکل آئے, مگر وہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے. جو کہ عام کو پہاڑ پر چڑھ لے گا عیسیٰ ابن مریم کا جو ساتھی ہے, ہر قسم کا بندہ, عورتیں بچے چڑھ, ویسے بھی ایک ترجمہ یہ بھی ہے نا پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکلیں گے. ہاں بالکل مانتے تو, یہ تو کہتا پہاڑی مانتے ان کو, وہ پہاڑی ہے مگر پہاڑ نہیں چڑھ سکتے. اونچے اونچے کیٹو چڑھ لیتے مگر کوئی طور نہیں چڑھ سکتے, برف ایسے اترے مگر یہ مٹی کا پہاڑ نہیں چڑھ سکتے. سامھاؤ سوچے ذرا. اب تو اس کا مطلب ہے اس میں بہت بڑی چابی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی قوم کو پروٹیکشن میں لے لیں گے, اور یاجوج ماجوج نیچے پوری طریقے سے ایک ایک بندہ کھا جائیں گے. وہ دریا پیئیں گے اتنا کہ پیچھے والے جب کیونکہ 2 جھنڈوں میں اگلا جھنڈ آئے گا تو کہے گا کہ یہ کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوتا تھا, کیونکہ زمین میں ابھی نمی ایسے کیا کہے گا کہ یہاں کوئی پانی پونی تھا. یہ ریگولر ریت میں اور اس میں فرق ہے, مطلب وہ جیولوجیکل کامنٹ کریں گے. اور سی آف گیلیلی پی گئے ہیں, پورا سمندر پی گئے ہیں, دریا پی گئے ہیں, اور سب کچھ کھا پی رہے ہیں, مگر وہ کوہ طور کے اوپر ان کو دیکھنا ہے کہ وہ ہم نہیں چڑھ سکتے. تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا کہ جب وہ پوری دنیا میں پوری طریقے سے ہر بندے کو اپنے جس بھی علاقے میں آئے ہر طریقے سے کھا پی چکے ہوں گے, تو پھر وہ تیر کمانوں میں فٹ کریں گے اور آسمانوں کی طرف تیر کریں گے. اب یہاں پہ ایک مسلمان کو کیوں نہیں ٹرین کیا گیا تور وہ ہے کہ تیر اوپر جاتا ہے اور واپس آتا ہے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کچھ جو کریں, نعوذ باللہ, خون لگا ہوا ہے تیر میں, اور خون دیکھ کے یاجوج ماجوج کہہ رہے ہیں, اور یہ میں اپنے الفاظ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ خون دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ زمین والوں کو بھی مار دیا اور آسمان والوں کو. آسمان والے کون ہیں بھائی؟ بک آف ریولیشن یاد کریں, بک آف ریولیشن میں لوگ کہیں گے ہم خود عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ رہے ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور اوپر تیر چلیں گے تو واقعی میں کچھ لوگ وہاں پہ اوپر بھی افیکٹ ہونے اس سے. اور وہ اوپر کیا ہے, کوہ طور کیا ہے؟ تو بھائی وہ آسان سی بات ہے جس کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی پہاڑ واقعہ ہونا ہوتا ہے جو انٹر ہیونلی ہوتا ہے, کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں تو پہاڑوں پہ آتے ہیں, وہی آتی ہے پہاڑوں پہ آتی ہے. جب ادریس کا سفر ہوتا ہے پہاڑ سے ہوتا ہے, عیسیٰ ابن مریم کا سفر ہوتا ہے پہاڑ سے ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے پہاڑ سے ہوتی ہے.
ذرا سوچیں ہمیں مسلمان ہونے کے لیے پتہ نہیں ہے کہ یہ سارے کام میدانی بھی ہو سکتے تھے, مگر میدان میں اسراء ہوتی ہے, معراج پہاڑ پہ ہوتی ہے. کعبہ تو پہاڑ پہ نہیں ہے نا, وہاں سے نہیں اوپر کیا کہ اللہ کو کوئی کمی ہے, کوئی اللہ کو تھوڑا ہے, اللہ کو کوئی نعوذ باللہ کوئی محتاج ہے, زمین پہ براق لے آتے بالکل, مگر نہ یہ سارا معاملہ پہاڑوں سے ہونا ہے. اور یہ ہے وہ سارا معاملہ جس کی وجہ سے ادریس علیہ السلام ایکسپلین ہو جاتے ہیں, پیرامڈز ایکسپلین ہو جاتے ہیں, ان کی شیپ, ایوری سنگل تھنگ از ایکسپلین سو بیوٹیفلی, اتنے آسان طریقے سے کہ کوئی طور پہ ہی کیوں بھیجا, کوئی طور پہ بھیجا تو اوپر کی کوئی ایسی جگہ کے اوپر کوئی اور جو کہ سمبولک ہے, جہاں سمبولک نہیں ہے لٹرل, مگر ہمارے لیے سمبولک ہو گیا, مگر ہے وہ لٹرل جہاں پہ پوری قوم نے بیٹھنا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بعد آپ سوچیں کون ہے جو حضرت عیسیٰ کا حواری نہیں بچے گا, سارے ہوں گے, ہمیں تو پتہ وہ پوری قوم کو اسٹیبل کرنا ہے, کہیں سیٹل کرنا ہے. کوئی طور پہ کیسے سیٹل ہوگی, وہ تو ابھی بھی ایک کمرہ چار گھر نہیں ملتے, چار گھر کو چھوڑ ایک گھر بھی نہیں ملتا. وہ مطلب یہ سوچ لیں کہ ہم پاکستان میں یوز ٹو بڑے بڑے پہاڑوں کے, عرب میں ہو جو کوئی طور جس کو کہتے ہیں آپ دیکھ لیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ اس کو پہاڑ کیوں کہہ رہے ہو, کوئی طور تو بہت بڑا پہاڑ تھا, اور وہ اصل میں وہاں نہیں ہے جہاں پہ یہ جی وہ یہاں پر اس طرف ہے نیوم جہاں بن رہا ہے. ہاں بالکل, تو یو نو تو یہ اب کیا کہانی ہے, کیا کہانی ہے کہ جب کوئی طور کے اوپر عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو لے کے جانا ہے تو مومنین غیر مومنین الگ الگ ہو جانے ہیں, لوگوں کو پتہ چلنا ہے کہ بچ گئے, اور اس کے باوجود بھی ان پہ ایک فتنہ آنا ہے یاجوج ماجوج کا. یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ مومنین فتنے کے بغیر نہیں کبھی ٹریول کرے گا اس دنیا سے, تو ان کو بھی تکلیف پہنچنی ہے. یہاں تک کہ پھر عیسیٰ ابن مریم نے نیچے بھیجنا ہے ایک بندے کو کہ چیک کرو جا کے کہ یہ صفائی ہوگی. جی وہ جائے گا, وہ دیکھے گا, وہ کہے گا کہ ہاں یہ واقعات دیکھیں یہاں پہ ختم ہو گئی کہانی. پھر قوم کو حکم ہوگا کہ نیچے اترو.